السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے، آج کا وشے ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پڑوسیوں کا کیا حق ہے اور پڑوسیوں کے حقوق کی اسلام میں، شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 36 پڑھی گئی ہے، اور آیت کی مناسبت سے احادیث بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ مختصر باتیں ہوں گی لیکن مفید ہوں گی۔ یاد رکھا جائے، رب کا یہ ارشاد ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہراؤ۔ آگے رب کا فرمان ہے، والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، ساتھ ہی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور اپنے مملوکہ غلام، بادیوں وغیرہ کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائیاں کرو۔ میرے بھائیوں، چند لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کے ساتھ احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا آدیش ہے، رب کا، اللہ کا آدیش ہے، اسلام کا حکم ہے۔ ان میں سے پڑوسی بھی ہے، پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہوتا ہے، لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ تو قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا بھی آدیش ہے، رب کا بھی یہ حکم ہے کہ پڑوسیوں کو ہم کشٹ نہ دیں، تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ رہن سہن ہمارا اچھا ہو۔ اس سلسلے میں حدیث بھی آتی ہے، صحیح بخاری کی 6014 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 2624 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی عبداللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے تعلق سے ہمیشہ تاکید کرتے رہے، ہمیشہ کہتے رہے، اور اتنا کہتے رہے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا، میں سوچنے لگا کہ کہیں اسے وراثت میں شریک نہ ٹھہرا دیں، شریک ٹھہرا دیں گے۔ میرے بھائیوں، تو دیکھا آپ نے، جبریل علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس طرح بار بار مجھے وصیت کرتے رہے جبریل کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں اسے وارث نہ بنا دے۔ اور یاد رکھا جائے میرے بھائیوں، اور یہ حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ اسلام کے محاسن میں سے، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے۔ اسلام کی بہت ساری اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں،
بہت سارے विशेषताएं ہیں. ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ پڑوسیوں کے تعلق سے حسن سلوک کے بارے میں زور دیا ہے کہ اب اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو. بلکہ ایک دوسری حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، یہ 2625 نمبر کی حدیث ہے. راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک. رواہ مسلم. دیکھا، اندازہ لگا میرے بھائیو کیا ہے اسلام کی خوبی، کس قدر زور دیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے پر کس قدر زور دیا ہے شریعت نے، اسلام نے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اذا طبخت مرقة، جب تم شوربے پکاؤ، سالن پکاؤ اور وہ سالن شوربے والا ہو تو کہتے اس میں پانی زیادہ ڈال دو. فاکثر ماءها، پانی زیادہ ڈال دو، شوربہ زیادہ بنا لو. کیوں بھائی، کیوں شوربہ میں اضافہ کر دیا جائے، شوربہ کیوں زیادہ پکایا جائے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالن میں پانی زیادہ ڈال دو، شوربہ زیادہ کر دو، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، اپنے پڑوسیوں کو بھی سالن میں سے دے دو. اللہ اکبر. یہ ہے پڑوسیوں کا حق جس کی طرف اسلام نے زور دیا ہے. شریعت نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں پتہ چلا کہ پڑوسی اگر غریب، مسکین یا اسی قسم کے محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اور پھر انہیں نظر انداز کیا جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے، خود ہی سب کچھ کھا پی لیا جائے، تو یہ عمل اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے. بلکہ تاکید کی گئی ہے، زور ڈالا گیا ہے کہ ایسے غریب پڑوسیوں کا، غریب ہو، مسکین ہو، محتاج پڑوسی ہو، ہماری ضرورت کے اور مدد کے محتاج ہوں، تو ایسے غریب پڑوسیوں کا خاص خیال رکھا جائے. بلکہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا، صحیح بخاری کی 6016 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 46 نمبر کی حدیث ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یامن جارہ بوائق. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. قیل من یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کون، کس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، وہ ایمان والا نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. اللہ اکبر. ایسے پڑوسی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو، ایسے شخص، ایسے آدمی مکمل ایمان والا نہیں کہلا سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت اور کشٹ اور تکلیف پہنچاتا ہو. اس لیے میرے بھائیوں اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں. بلکہ ایک دوسری حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائق. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات میرے بھائیوں. ہم آج سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں، برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، تنگ نہ کریں. صحیح مسلم کی اس روایت کو سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان کہ وہ آدمی لا يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں
نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ اندازہ لگا لیں یہ انجام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان ہے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنا ٹھکانہ جنت کو بنانا چاہتے تو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں، نہ ستائیں، بلکہ یاد رکھا جائے اپنے پڑوسیوں کو ہدیے، تحفے، تحائف وغیرہ بھی دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء المسلمات، اے مسلمانوں کی عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشأت، کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، گرچہ وہ ہدیہ، وہ تحفہ، وہ گفٹ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کا جو کھر ہوتا ہے، اگر وہ کھر ہی ہم، بکری کی وہ ٹانگ ہی، وہ کھر ہی اگر ہم دے دیتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، تو یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں۔ بلکہ حدیث آتی ہے، بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی 6018 اور صحیح مسلم کی 47 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت کے دن پر، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اللہ کے ہاں ہماری پیشی ہوگی، آخرت میں ہماری حاضری ہوگی، رب کے سامنے ہم جائیں گے، ہم سے پوچھ گچھ ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اللہ کے نبی نے کہا فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، انہیں یہ یقین ہو کہ اس تعلق سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، ہماری باز پرس ہوگی، ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے، تعظیم کرے، اور ایسے ہی جس شخص کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ہو، اسے چاہیے کہ جب بھی بات کہے بھلی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ چند باتوں کی طرف اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر زور دیا ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جسے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، پوچھا، حدیث اس طرح آتی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ان لی جارین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ کون زیادہ مستحق اور حقدار ہے جسے گفٹ دیا جائے، ہدیہ جائے، پیش کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو،
الا اقربہما من کی بابن، کہ ان دونوں پڑوسیوں میں جو پڑوسی، جس پڑوسی کا دروازہ تمہارے گھر سے، تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب انسان اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی سارے پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کا اس کے پاس چھمتا نہ ہو، طاقت نہ ہو، اتنی قوت نہ ہو کہ ہر پڑوسی کا خیال کرے، تو کم سے کم اس پڑوسی کا زیادہ خیال کرے جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ اور اگر اللہ نے وسائل دیا ہے، آسانیاں دی ہیں، تو جو ہم سے زیادہ قریب ہے اس کو بھی دیں گے، اور کچھ فاصلے پر ہے اس کو بھی دیں گے، پھر اگلے والے کو بھی دیں گے۔ اس طرح پڑوسیوں کے ساتھ اچھا خیال کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، بلکہ یاد رکھا جائے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو نفلی روزے بھی رکھتی ہے، رات کو قیام اللیل کرتی ہے، جاگتی ہے، اللہ کی بکثرت عبادت کرتی ہے، مگر ساتھ ہی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیتی ہے۔ ایک طرف اللہ کے حقوق ادا کرتی ہیں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہیں، لیکن دوسری طرف خرابی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، پڑوسی ان کی حرکت سے خوش نہیں، تنگی محسوس کرتی، پڑوسی لوگ ان سے تنگی محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں میرے بھائیو، جہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اللہ کے نبی نے ٹھکانہ جنت بنایا ہے، بتایا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ وہیں پر اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جنت سے محروم کر سکتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا ہو۔ ہاں، پوچھ گچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، جتنی تکلیفیں انہوں نے پہنچائی ہے پڑوسیوں کو اتنی سزا ملے گی، پھر اللہ چاہے گا تو سزا کٹوا کر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھا جائے، اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے سے ہم بچیں۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو برے پڑوسیوں کے ساتھ پالا پڑ جائے تو کیا کرے بھائی؟ پڑوسی برا ہو، تکلیف پہنچانے والا ہو، کشٹ دینے والا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ اس کا صبر کرنا اس سے خلاصی کا باعث بنے گا۔ ایک شخص آیا اور اپنے پڑوسیوں کی شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، اذهب فاصبر، جاؤ صبر کرو۔ فأتاه مرتين أو ثلاثا، جس پڑوسی کی اس صحابی نے شکایت کی تھی، دوبارہ آیا، سہ بارہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے پڑوسی کا، مجھے تنگ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ، کیا کرو گے؟ صبر کرو۔ پھر فرمایا اذهب فطرح متاعك في الطريق، اس صحابی سے کہا جو تنگ تھا اپنے پڑوسیوں کی حرکت سے، اپنی پڑوسیوں کی تکلیف سے کافی پریشان ہو چکا تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنا سامان راستے پر ڈال دے، اپنا سامان، گھر کا سامان نکال کر کے راستے پر رکھ دو۔ فطرح متاعه في الطريق، انہوں نے، اس صحابی رسول نے ایسے ہی کیا، اپنے گھر کا سارا سامان
لا کر کے راستے پر ڈال دیا. فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبرا. لوگ پوچھنے لگے اس گھر والے سے, بھائی کیا ہوا, تم گھر کا سارا اثاثہ سارا سامان روڈ پہ لا کے راستے پہ لا کے رکھ دیو. تو اس نے کہا کہ میں تنگ آ چکا ہوں اپنے پڑوسیوں کی حرکت سے, پڑوسیوں کے عمل سے. اتنا سننا تھا کہ لوگ اسے لعنت ملامت کرنے لگے. فجعل الناس یلعنونه, لوگ لعنت کرنے لگے ایسے پڑوسی پر جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے. فعل اللہ به وفعل فجاء الیہ جاره فقال له ارجع لا ترى منی شیئا تکرہه. اللہ اکبر. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترکیب بتائی تھی اور اس پر عمل کیا گیا تو فائدہ کیا ہوا. لوگ کہنے لگے کہ اس پڑوسی کے ساتھ بھی اللہ ایسے ہی کرے جنہوں نے تمہیں تکلیف پہنچایا ہے. اور پھر وہ اس پڑوسی کے پاس آیا اور اس سے بولا, یعنی جس پڑوسی نے تنگ کر رکھا تھا, تکلیفیں دے رکھی تھی, وہ پڑوسی گھر والے کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ جاؤ بھائی اپنا سارا اثاثہ سارا سامان گھر میں رکھ لو, آئندہ میری طرف سے کوئی حرکت نہیں دیکھو گے, میں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, میرے جانب سے کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں دیکھ پاؤ گے. میرے بھائیو, یہ ابو داؤد کی 5153 نمبر کی حدیث ہے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیو کہ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. جن بھائیوں نے باتوں کو سنا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوسرے بھائیوں تک تاکہ انہیں بھی فائدہ پہنچے. اور انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ ہم سارے بھائیوں کو جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی اور پڑوسیوں کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.